کو نوجوانوں دوستوں، احتجاج کرنا ہر زندہ معاشرے کے افراد کا ایک بنیادی حق ہے۔ یہ حق آپ کو آئین بھی دیتا ہے، یہ حق آپ کو آپ کے انسان ہونے کے ناطے سے میسر ہے۔ جب آپ کے وطن میں کوئی ایسا عمل ہو جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی روایات کے خلاف ہے، آپ کی شرافت کے خلاف ہے، آپ کے اصول و اقدار کے خلاف ہے، تو آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں۔ آپ کا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اکٹھے آواز بلند کریں، آپ سڑک پر اکٹھا چلنا چاہیں تو اکٹھا چلیں۔ لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس عمل کو ایک جرم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آواز بلند کرنے والے انتشاری ہیں، ان کے خلاف ٹیئر گیس شیلوں کا استعمال جائز ہے، ان کو لاٹھی چارج کرنا جائز ہے، ان کو روکنا جائز ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ہڑبڑ پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ املاک کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیں، جب لندن میں لوگ نکلتے تھے عراق میں جنگ کے دوران احتجاج کی خاطر، 10 لاکھ لوگ ایک دن نکلے، ہم نے بہت تعریف کی، ہم نے کہا کیا باشعور لوگ ہیں، کیا باضمیر لوگ ہیں، آفرین ہے۔ لیکن اپنے ملک میں اگر آئین کی پامالی کے خلاف ہم نکلیں، اگر جھوٹے مقدموں کے خلاف ہم نکلیں، اگر الیکشن کو لوٹنے کے خلاف ہم نکلیں تو ہمیں انتشاری کہا جاتا ہے، ہم پر ٹیئر گیس شیلوں کی بارش کی جاتی ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، FIRیں کاٹی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو اگر بہتر بنانا ہے، یا جمہوریت نے فروغ پانا ہے، سچائی نے فروغ پانا ہے، شرافت نے فروغ پانا ہے، تو ہمیں پروقار طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا۔ اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں کہنا ہوگا کہ ہمارے آئین پر حملہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمارے بنیادی حقوق کو اگر تابع کیا جا رہا ہے مقتدرہ کی خواہشات کے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مقتدرہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ قومی سلامتی سے منسلک ہے تو ہمارے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں گے، ہمیں فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہائی کورٹوں کو مغلوب کیا جائے گا، ان کا اختیار سماعت چھین لیا جائے گا، ہائی کورٹ کے ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے ہائی کورٹ میں پھینک دیا جائے گا، اس سے مقدمہ لے لیا جائے گا جو سن رہا ہو، اگر سنوائی مقتدر حلقوں کی خواہشات کے مطابق نہ جا رہی ہو۔ ایک نئی عدالت جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جا رہا ہے قائم کی جا رہی ہے، جو کہ ایک فرد واحد، یعنی کہ جو ہمارے آج وزیر اعظم ہیں جن کے حوالے سے لاکھ ہمیں سوالات ہیں، کس طرح 8 اور 9 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا گیا، ایک جھوٹے رزلٹ کے ذریعے ایک پارلیمان قائم کی گئی اور پھر ایک وزیر اعظم متعین ہوا۔ اس وزیر اعظم کی ثوابدید پر ایک جج، ایک چیف جسٹس لگے گا، اور اس چیف جسٹس کی ثوابدید پر باقی جج لگیں گے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہ کرو۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جائز مقاصد ہیں آئین کے حوالے سے، ان کو آپ روشنی میں لائیے، ہم سے بات کیجئے، ہم ہر جائز معاملے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن شب خون آئین پر نہ ماریے، جھوٹے مقدمے نہ بنائیے، الیکشن کو نہ لوٹیے۔ اس غرض سے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، ہمیں آپ نہیں روک سکتے، آپ کو ہمیں نہیں روکنا چاہیے۔ شہر میں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے کہ 4 بندوں سے زیادہ اکٹھے نہیں نکل سکتے، نکلنا جرم بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جرائم کی بھرمار جو ہے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک خوفزدہ ریاست نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آئے، کہ لوگ سچائی کی جانب بڑھ سکیں، اپنی آواز بلند کر سکیں۔ پچھلے چند دنوں سے مایوسی پائی جاتی ہے بعض طبقوں میں۔ اسلام آباد میں جو احتجاج ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ احتجاج جو ہے کسی مصلحت کے تحت ختم ہو گیا، اور بہت باتیں کی گئی PTI کے اکابرین کے حوالے سے، رہنماؤں کے حوالے سے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے۔ ہر احتجاج کا کوئی نقطہ آغاز ہوتا ہے، کوئی انتہا کا مقام ہوتا ہے،
اور ہر احتجاج آخری احتجاج نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک احتجاج کے ذریعے آپ کو تمام مقاصد حاصل ہو جائیں گے. جو ناحق لیڈر عمران خان پابند سلاسل ہے وہ چھوٹ جائے گا، یا آئین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ رک جائیں گی. یہ ایک عمل ہے، اس عمل سے ہمیں جڑے رہنا ہے. یہ ایک آئینی اور قانونی عمل ہے، ہمیں قانون آئین کے دائرے میں رہ کر اس عمل سے جڑے رہنا ہے، اپنی تگ و دو کو جاری رکھنا ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ احتجاج جاری رکھنا آپ کا حق ہے، آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، آپ کو جاری رکھنا چاہیے ایک مربوط طریقے سے، ایک نظم کے تحت، قانون اور آئین کے تحت. تو مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. جو چہمگوئیاں کی گئی وہ جائز نہیں ہے. میں نے معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت تفصیل میں جائے بغیر کہ ایسا نہیں ہے جیسا بعض. میرے پاکستانیوں، جس طریقے سے آپ نے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر لبیک کیا، اور جس طریقے سے آپ نے اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، اسپیشلی ہمارے خیبر پختونخوا اور پنڈی اور اسلام آباد کی عوام نے جس طریقے سے اس ظلم، اس جبر فسطیت کا مقابلہ کیا، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ان کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو حالات بنے، جس طریقے سے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، جس طریقے سے ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد ان سے ان کی مرضی کے جو بیانات دلائے جا رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور ہمارے جو آئی ایل ایف ہے اس ٹائم، ہمارے وکلاء، وہ تمام ہمارے کارکنان کے کیسز کو ان کی فالو اپ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی بہت جلد از جلد ضمانتیں بھی ہو جائیں گی. لیکن یاد رکھے کہ یہ ظلم کی تاریخ رات جو ہے، یہ ایک نہ ایک دن ضرور ڈل جائے گی. باقی ہم، چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور عمران خان صاحب کے جو بھی ختمی فیصلہ ہوتا ہے، جو عمران خان صاحب کے ڈائریکشنز ہوتے ہیں، وہی تحریک انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے. چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم نہ ہمارے وکلاء کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ پولیٹیکل لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور ہمارے وکلاء نے اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال دی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی جائے. تو اس کے بعد جو بھی عمران خان صاحب دوبارہ ڈائریکشن دیں گے، انشاءاللہ ان کو ہم فالو کریں گے. جس طریقے سے ہم ڈی چوک پہنچے، جس طریقے سے ہم نے ان کا غرور اور تکبر خاک میں ملایا، انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ آپ ڈی چوک نہیں آ سکتے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ڈی چوک بھی گئے، ہم ڈی چوک پہنچے بھی، ہم نے ان کی تمام کے تمام کنٹینر، ان کی تمام کے تمام رکاوٹیں جو ہے وہ ہٹا کر ہم ادھر پہنچے. عمران خان صاحب جب دوبارہ کھول دے گا، جو ان کی ڈائریکشن ہوگی، انشاءاللہ پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ لبیک کہے گی اپنے لیڈر کی کال کے اوپر. اور ہم نے فوکس رہنا ہے. ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ ہمارے صفوں میں درار پیدا کرے، وہ ہمارے اندر نہ اتفاقی پیدا کرے. ہم سب نے ان 3 پوائنٹس کے اوپر آپس میں اتحاد سے رہنا ہے، اتفاق سے رہنا ہے. اور جو ہمارے چوری شدہ مینڈیٹ، عمران خان صاحب کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، اور نمبر 4 اس ترمیم کو روکنے کے لیے ہم پورے پاکستانی قوم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے اس ترمیم کو بھی فیل کرانا ہے. ایک جدوجہد پارلیمان کے اندر ہے اور ایک سڑکوں کے اندر ہے. انشاءاللہ ہم دونوں ساتھ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.